السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے دین کیا ہے، یعنی اسلام کیا ہے، اسلام سے کیا چاہا جا رہا ہے، آج ہی ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام اور دوسرے ادیان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ صرف عقیدوں اور عبادت پہ صرف بعض شکلوں میں محدود نہیں، وہ صحیح معنوں میں دین ہے، جس کے معنی عربی میں زندگی کا معمول اور طریقہ کار ہے، اور انسان کا وہ عمل جو وہ اپنی پسند اور اپنے مقصد سے کرتا ہے۔ اسی طرح عربی میں دین کے لفظ کا استعمال انسان کے زندگی میں اختیار کردہ طریقوں کار احاطہ کر لیا ہے، اور اسلام دین کا مفہوم اسی وسعت میں اختیار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہے، یعنی زندگی کا وہی طریق قابل قبول ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ یعنی دین تو بہت ہیں، لیکن اللہ کو جو دین قابل قبول ہے، جو اللہ کو دین پسند ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقَبَّلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے بتائے طریقوں کے علاوہ وہ دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، وہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام جو طریقہ بتا رہا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ کے یہاں منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اسلام ہی پسند ہے، اور اسلام کا طور طریقہ ہی پسند ہے، اور اسلام کا بتایا ہوا وہ طور طریق ہے جو ہم کو قرآن مجید سے، پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتے ہوئے اور بتائے ہوئے احکام اور عمل سے پہنچا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کو خدا واحد مان کر اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق طریقے زندگی اختیار کرنا، دوسرے معنوں میں اپنے کو خدا کے واحد حکموں کے اور مرضیات کے حوالے کر دینا، اور یہی اسلام کے لفظ کے معنی بھی ہیں، اور مسلمان سے یہی مطلوب بھی ہے وہ خود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دے، یعنی اپنی مرضی، اس کے مرضی کے تابع چلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تابع، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بتائے ہوئے راستے پہ اللہ تعالیٰ کے مرضی سے اپنی زندگی گزاریں۔ کتاب میں آتا ہے، یعنی اپنی مرضی کو اس کے مرضی کے تابع کر دیں، یعنی اپنی چاہت کو، اپنے پسند کو اللہ کے پسند کے تابع کر دے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے چلیں، ایسا چلے جو اللہ کو پسند آئے۔ یہ بات اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کا مطلب ایک یا کئی خدا کے مانتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ اور دیگر مذہب میں ایک خدا یا کئی خدا کو مانتے ہوئے صرف ایک مطمئن طریقے سے ان کی عبادت کر لینا ہے۔ ان کے یہاں مذہب میں زندگی کے دوسرے پہلو کے لیے کوئی متعین احکام نہیں رکھتا ہے، یعنی ان کے وہاں کوئی عبادت کرنے کا، کوئی چیز کا کوئی ایک متعین، کوئی ایک طور طریقہ نہیں ہے جس سے وہ ہر لوگ آ کے اپنی مذہب میں یا اپنے، جیسے کسی نے کوئی اپنے دیوی دیوتا کسی کو پوچھتا ہے اس طریقے سے وہ کرے، جس کا مرضی جس طرح چاہے اس طرح کرے۔
ان کے یہاں مذہب میں زندگی کے دوسرے پہلو کے لیے کوئی متعین احکام نہیں رکھتا ہے، لیکن اسلام میں صرف ایک محدود عقیدہ اور کچھ متعینہ شکلوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ عقیدہ و عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات و معاشرت اور اخلاق کے لیے خصوصی ہدایات اور رہنمائیاں ہیں۔ اس میں اول عدل و انصاف، اخلاق کی درستگی اور نیکی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، ظلم و زیادتی سے گریز، بے حیائی اور گندی باتوں سے پرہیز، شرافت و انسانی خوبی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں اسلام میں دین کے اندر ہی داخل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کہیں آتا ہے کہ ناپ و تول میں بے ایمانی نہ کرو۔ کہیں آتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح اسلام نے دین کو پوری انسانی زندگی پر پھیلا دیا اور انسانی زندگی کو اس کا پابند بنا دیا، جس کا بیان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی حدیث شریف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن میں جو باتیں آئی ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، دعوت میں چلو، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں اپنے زندگی میں کر کے بتا دی ہمیں کیسے کرنا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ساری چیزیں کر کے بتلا دیے، دکھلا دیے، اور اس چیز کو ہمیں جاننا ہے، سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات حدیث میں بہت سارے حدیث ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، اس سب میں ہے، اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں جان لیں گے، اس میں پڑھیں گے، اس کو جب مطالعہ کریں گے، سیکھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا ہمیں اسلام پہ کیسے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام کے زندگی کے تمام پہلو کو دین کے احاطہ میں رکھ دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی زیادتی سے تمام مسلمان محفوظ ہیں، اور ہجرت کرنے والا دراصل وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی جن چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان چیز کو چھوڑ دینا، ہجرت کرنا دراصل وہ ہے کتاب میں بتایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اور دین کے لیے اور اسلامی نالج کے لیے، جانکاری کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔